بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس کام میں جتنی جلدی کرو گے اتنی ہی دیر ہوگی۔ اچھے نتائج کے لیے صبر و تحمل سے کام لینا ضروری ہے۔ آج کل تو رشتہ دار ان لکڑیوں کی مانند ہو چکے ہیں جو دور ہوں تو دھواں دیتے ہیں اور اکٹھے ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اور اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں۔ آپ ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے، اس لیے کسی کو انکار کرنے سے نہ گھبرائیں۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے آدمی اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے، کیونکہ اگر اس کی کوئی عادت ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری عادت پسند بھی ہوگی۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کا نام زندگی ہے، اور جس کی فل گارنٹی ہے اس کا نام موت ہے۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ وقت اور قسمت پر کبھی گھمنڈ مت کرنا، کیونکہ صبح ان کی بھی ہوتی ہے جن کا دن خراب ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک قیامت کے دن درجہ اور مرتبہ کے لحاظ سے سب سے برا آدمی وہ ہوگا جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو آپس میں ملایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کا حق ادا کرتے رہو۔ قسم ہے اللہ کی، اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو، جب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ ہوگا۔ اس سوکھی لکڑی سے بدتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے۔ ماؤں کی ضرورت زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ان کی محبت آکسیجن کی طرح ہوتی ہے جس کی ضرورت آخری سانس تک رہتی ہے۔ جس کو تم پریشانی سمجھ رہے ہو سکتا ہے کسی اچھے وقت کا آغاز ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرائے گئے تھے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ نئے سفر کا آغاز ہے، پیغمبری کا سفر، بادشاہت کا سفر۔ جہاں ایک دور ختم ہوتا ہے وہیں سے دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ دن گزر جائیں گے اور نیک اعمال باقی رہ جائیں گے۔ صدقہ جاریہ کے مختلف طریقے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارا بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، بھٹک جانے والی جگہ میں کسی آدمی کو تمہارا راستہ دکھانا تمہارے لیے صدقہ ہے، نابینا اور کم دیکھنے والے آدمی کو راستہ دکھانا تمہارے لیے صدقہ ہے، پتھر، کانٹا اور ہڈی کو راستے سے ہٹانا تمہارے لیے صدقہ ہے، اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں تمہارا پانی ڈالنا تمہارے لیے صدقہ ہے۔